أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. مولے متقیان کی سیرت سے متعلق جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا تھا، یہ اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، لیکن مع الاسف کہ ہم زیادہ آگے بڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. حضرت کی سیرت کے جو اصلی پہلو ہیں، جو تفسیر موضوعی ہے، وہ مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہی ہے. اس لیے اب ہم زیادہ وضاحتیں نہیں دیں گے اور اختصار سے کام لیتے ہوئے حضرت کی سیرت ترتیبی کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ پھر حضرت کی شخصیت کے اہم ترین اور ناشناختہ پہلو جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے ہیں، جن کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے، اور وہ حضرت کی شخصیت کے اہم ترین پہلو ہیں جو آپ کے تعارف کے لیے، آپ کی شخصیت کی پہچان کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. ان میں سے کچھ کو بیان کر سکیں. کل تک کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں جو عرض کیا گیا تھا، اس کے 2 جملے عرض کروں تاکہ پچھلی بات مکمل ہو جائے. مولے متقیان کی اولویت اسلام کو جن معروف سیرت نگاروں نے
مورخین اور محققین نے بیان کیا، ان میں سے سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ نمبر 262، الاستیعاب جلد 2 صفحہ 457، تاریخ خطیب بغدادی جلد 4 صفحہ 233، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 31۔ البتہ یہ آپ کے امتحان میں صفحات اور یہ ایک مختصر حوالہ بھی عرض کر دیا جائے تو کافی ہے۔ یہ احادیث زید ابن ارقم، ابن عباس، مقداد بن اسود، ابو ذر، سلمان فارسی اور دیگر بزرگ صحابہ کرام کے ذریعے سے بیان ہوئی۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 368 میں زید ابن ارقم سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے کہ اول من اسلم مع رسول اللہ علی بن ابی طالب۔ یہ لفظ مع یعنی ساتھ، سب سے پہلے رسول اسلام کے ساتھ جس ہستی نے اسلام قبول کیا وہ علی بن ابی طالب۔ یہ مسند احمد میں نے عرض کیا۔ خود تاریخ کامل جلد 2 صفحہ نمبر 37 میں مولا متقیان سے یہ حدیث مروی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ، میں نے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھی، قبل الناس سے، باقی لوگوں سے پہلے۔ کتنا پہلے؟ بسبع سنین، 7 سال پہلے، یعنی 7 سال مسلسل میں پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، اور ان 7 سالوں میں دوسرا کوئی فرد غیر از خدیجہ کبریٰ اس نماز میں شریک نہیں رہا۔ اس سے متعلق بہت زیادہ احادیث ہیں، یہ معمولی شرف نہیں ہے۔ اس شرف کو خطبہ منع میں میدان عرفات میں بنو امیہ کے عہد میں جو خطبہ امام حسین نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا ایک حصہ توحید سے متعلق ہے، معرفت توحید سے متعلق ہے، باقی موضوعات، اور اس خطبے کا بڑا حصہ امام حسین نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں امیر المومنین کی جو عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی، ان میں سے اس فضیلت کو بھی بیان فرمایا اور بہت واضح کر کے بیان کیا۔ اگر احباب چاہیں گے تو اس کا متن کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیں گے۔ لہٰذا اب یہ بات روشن ہو رہی ہے کہ یہ بات کہنا کہ بچوں میں سب سے پہلے امام علی نے اسلام قبول کیا، یہ بات اپنے مقام پر بہت عجیب بات ہے۔ اسے اگر ہم اپنی اصطلاح میں بیان کریں تو بغیر مسبوق کسی کو سابق کہنا عقلی اعتبار سے یہ بے معنی بات ہے۔ مثلاً یہ نوجوان علی ارتضیٰ نقوی، اس پورے حال میں ان کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور مثلاً میں انہیں کوئی ماموریت دوں، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے یہاں سے وہاں تک جلدی جلدی دوڑ کے 5 چکر لگے، یا آپ کسی دوسرے مقام سے ہاتھ لگا کے واپس آئیں، اور جب یہ واپس آئیں تو میں کہوں ان کا سب سے پہلا نمبر، جبکہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ بچوں کی ترتیب اس لیے سرے سے بے معنی ہے۔ یہ لفظ میں کیوں اس جملے پہ کل بھی عرض کیا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ مکہ میں کسی بچے نے اسلام قبول کیا ہی نہیں، بڑے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے تو بچے کہاں سے اسلام قبول کریں گے؟ اور جب کسی بچے نے اسلام قبول کیا ہی نہیں
اور غیر از علی کسی بچے نے مکہ میں اسلام کا اظہار نہیں کیا، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے؟ نہ، یہ بے معنی بات ہے، لہٰذا اس بات کو نہیں کرنا چاہیے، اس بات سے بغض اور نفاق کی بو آتی ہے۔ بات وہی ہے جو مرحوم اقبال نے کہی کہ اول مسلم شہ مردان علی۔ ہم اس بات کو یہیں پر روکتے ہیں، اور اب دوسرا اہم مرحلہ، اس کے بعد دعوت ذوالعشیرہ۔ پہلے 3 سال پیغمبر اسلام نے مخفی اسلام کی دعوت دی، اور 3 سال مکمل ہونے کے بعد جب یہ آیت قرآن نازل ہوئی وَانذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو پیغمبر نے خاندان عبد المطلب کے 40 بزرگان کو دعوت دی۔ تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، اس میں کیا ہوا۔ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد پیغمبر نے علنی طور پر مکہ میں جہاں بھی موقع ملتا تھا اسلام کا پرچار کیا، اسلام کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں جب قبیلوں کے سردار اور بڑے آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے تھے، چونکہ اگر وہ مقابلے میں آئے تو ادھر سے بنو ہاشم ہیں، جن میں سے برجستہ ترین شخصیت ابو طالب عمران علیہ السلام کی ہے۔ جب بھی کافروں کے سردار غصے میں ابو طالب کے پاس آتے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک دو، منع کرو، یہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، ورنہ ہم اسے راستے سے ہٹا دیں گے، تو ابو طالب عمران کا یہ جملہ تاریخوں میں محفوظ ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ تمہیں ابو طالب تک، تمہیں محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے اتنے بڑے سردار کی لاش کو عبور کر کے گزرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ جب تک ابو طالب زندہ ہے تم محمد مصطفیٰ کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہی ہوا کہ ان میں سے کسی بڑے کو جرأت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ سامنے آئے، تو نتیجے میں بنو ہاشم کے جوان اور شخصیات سامنے آ جائے مقابلے میں۔ لہٰذا قریش ایک اور کام کرتے تھے، یہ مدینے کی، مکہ کی بدتمیز خواتین کو یا اوباش قسم کے لڑکوں کو، نوجوانوں کو مختصر سی رقم دے کر پیغمبر کی توہین پر آمادہ کرتے تھے۔ لہٰذا جہاں سے پیغمبر گزرتے یہ پیچھے دوڑتے، آوازیں کستے، کثافتیں پھینکتے، توہین کرتے۔ ان دنوں میں پیغمبر تنہا نکل جاتے تھے۔ جب یہ بات ابو طالب عمران کو پتہ چلی کہ اس طرح سے اکابرین قریش توہین کر رہے ہیں، اوباش اور عیاش قسم کے بچوں کو آپ کے پیچھے دوڑاتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، کثافت پھینکتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، جیسے پیغمبر بات شروع کرتے، قرآن پڑھتے، یہ شور مچاتے، پیغمبر کی آواز دب جاتی۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ کل سے آپ تنہا نہیں جائیں گے۔ باقی اوقات میں امیر المومنین ساتھ ہوتے تھے پیغمبر کے، لیکن تبلیغ کے لیے پیغمبر تنہا نکلتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر جناب ابو طالب نے کبھی پیغمبر کو اکیلے نہیں جانے دیا، اور جب علی جاتے تھے تو پہلے دن جو کام علی ابن ابی طالب نے کیا، اس کے بعد دوبارہ یہ نوبت نہیں آئی۔ اس سے پہلے جناب ابو طالب نے کفار کے بڑوں کو شکوہ کیا کہ میرے بھتیجے کی اس طرح سے توہین نہ کی جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، خود لڑکے ان کے پیچھے اوباش قسم کے اگر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، بچے ہیں، لڑکے ہیں۔ اور جب جناب ابو طالب عمران نے علی ابن ابی طالب کو پیغمبر کے ساتھ روانہ کیا، اور اب حسب سابق معمول کے مطابق وہ بچے اور گستاخ اوباش اور آوارہ لڑکے آپ کے سامنے آئے اور وہی حرکتیں دہرائیں، تو مولا متقیان نے کسی کو زمین پر پٹکا، کسی کا بازو توڑا، کسی کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، کسی کا رخسار زخمی ہو گیا، جو روایت میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو تاریخ میں
جو بھی بچہ پلٹ کے گھر آ رہا تھا اور جب اس کی کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا چہرہ مڑا ہوا ہے، وہ گھر والوں کو پوچھا کیا ہوا ہے، کس نے مارا ہے، تو پورے مکہ میں ہر گھر میں جہاں جہاں سے یہ لڑکے جاتے تھے ایک ہی جملہ سب دہراتے، قزمنا علی، قزمنا علی، علی نے ہمیں پیٹا ہے۔ اسی لیے طلحہ ابن ابی طلحہ جب جنگ بدر میں امام علی کے مقابلے میں آیا، دونوں آمنے سامنے آئے، تو امام علی کو دیکھ کے نام سے نہیں پکارا، علی نہیں کہا، حیدر نہیں کہا انت قزیم، یعنی وہی تو ہڈیاں پسلیاں توڑنے والا ہے۔ قزیم کا معنی جو لغت میں بیان کیا گیا، قزیم یعنی ہڈی پسلی توڑ دینے والا۔ ظاہراً ابن ابی طلحہ بھی انہی افراد میں سے تھا جن کی بچپن میں ہڈیاں مولا متقیان سے ہاتھوں ٹوٹی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کام ایک ہی دن ہوا، اس کے بعد دوبارہ کسی میں جرأت نہیں ہوئی اس گستاخی کی، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، مختلف گلی کوچوں میں، مختلف محلوں میں، خانہ کعبہ کے اندر، اور وہ مرحلہ آیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور آپ کو خاندان بنو ہاشم کے ساتھ شعب ابو طالب میں محصور کر دیا گیا۔ اس بائیکاٹ کا آغاز 7ویں ہجری کے آغاز سے، 1 محرم سے شروع ہوا، اور 10ویں ہجری تک یہ بائیکاٹ رہا۔ کم سے کم 3 سال مسلسل رسول اسلام اس گھاٹی میں جو شعب ابو طالب کے نام سے معروف ہے یہاں قیام پذیر رہے۔ تمام عرب قبائل نے اس بات پر ایکا کر لیا تھا کہ کوئی بنو ہاشم سے رابطہ نہیں کرے گا، کوئی ان سے تعلق برقرار نہیں رکھے گا، کوئی ان سے رشتہ داری برقرار نہیں رکھے گا، نہ انہیں رشتے دیں اور نہ ان سے رشتے لیے جائیں۔ جیسے آج کل بہت ساروں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، یہی نہیں اسی طرح کی کیفیت، کوئی بھی رابطہ نہیں رکھے گا، اور کوئی بنو ہاشم کو غلہ، اناج، خوراک فروخت نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے کی تو اسے مکہ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جیسے باہر کے تاجر مکہ میں آتے تھے اپنا اناج اور چیزیں لے کر مکہ کے اندر، تو انہیں سب سے پہلے خبردار کیا جاتا تھا کہ شعب ابی طالب کی طرف نہیں جانا، اگر تم گئے اور بنو ہاشم کو کچھ بیچا تو دوبارہ تمہیں مکہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ مقاطعہ، یہ سوشل بائیکاٹ 3 سال تک رہا، جس میں کبھی کبھار کوئی قافلہ کچھ مال پہنچا دیتا اور مہنگے داموں بیچتا، یہاں تک کہ ابتدائی عرصے کے بعد بنو ہاشم کے پاس سے کچھ مال ہی نہیں بچا، کچھ رقم نہیں بچی جس سے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے اناج یا غلہ خرید کر سکے۔ کئی دن مسلسل، کئی ہفتے بھوکے رہتے، یہاں تک کہ کافی وقت پیاس میں گزرتا۔ اس میں ساقی 3 سالوں میں پانی لے کے آنا اس عمر میں بھی علی ابن ابی طالب کی ذمہ داری تھی۔ چند واقعات ہیں کہ حضرت کو روکا گیا پانی سے، لیکن حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر پانی سے روکا گیا تو پھر اگر کسی میں جرأت ہے تو وہ میرا راستہ روک کر دکھائے۔ یہاں تک کہ پھر بیچ میں مطعم بن عدی انوالو ہوا اور اس نے حضرت کو جانے دیا۔ پانی لانے کی ذمہ داری مولا متقیان کی تھی۔ صورتحال جہاں تک پہنچی کہ درختوں کی جڑیں یا جڑی بوٹیوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ نکال کر مختلف افراد اپنے دہن میں رکھتے، ایک فرد اپنے دہن میں رکھتا، پھر دوسرا، تیسرا۔ اتنے مصائب اور مشکلات رہے کہ اس میں خود جناب ابو طالب عمران اور جناب خدیجہ کی وفات کی جو سب سے بڑی وجہ تعریف کی گئی ہے وہ شعب ابی طالب کی مشکلات اور مسلسل فاقہ کشی۔ ان 3 سالوں میں علی ابن ابی طالب کا کردار ایک سقات ہے۔ اس کے علاوہ ہر شب جب سب لوگ سو جاتے تھے، مبادا کوئی مخبری کرے اور
شب خون کے خوف سے کہ کوئی شب خون مارے آ کر اہل مکہ پیغمبر جناب ابو طالب ابراہیم پیغمبر کو اپنے بستر سے آدھی رات کو اٹھاتے اور علی ابن ابی طالب کو پیغمبر کی جگہ پہ لٹا دیتے تھے. یہ معمول تھا. یہاں تک کہ جو افراد جہاں پر محاصرے میں تھے ان پر بھی ابو طالب عمران بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ مبادا ان میں سے کوئی مخبری کر دے. جب باقی لوگ سو جاتے تھے تب یہ کام کرتے تھے. اور عجیب یہ ہے کہ جناب ابو طالب عمران کے 4 بیٹے ہیں. سب سے بڑے بیٹے طالب، ان سے 10 سال چھوٹے عقیل، ان سے 10 سال چھوٹے جعفر، اور ان سے 10 سال چھوٹے علی ابن ابی طالب. لیکن 3 سالوں میں جناب ابو طالب نے پیغمبر کی جگہ ہمیشہ ان 4 بیٹوں میں سے صرف ایک کو لٹایا، علی ابن ابی طالب کو. خود ابو طالب عمران زمانے کو یہ درس دے رہے ہیں کہ معصوم کی جگہ پر صرف معصوم آ سکتا. لہٰذا شب ہجرت مولا متقیان کا بستر موت پر سو جانا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے مسلسل 3 سال تک اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے. جب 3 سال گزر گئے اور دوسری طرف خود قریش کے اندر بھی جو باضمیر افراد تھے ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا کہ ہم تو چین سے سوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور بنو ہاشم اتنے سالوں سے بھوک اور پیاس اور مشکلات سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو نتیجتاً سب سے پہلے ان میں سے حشام بن عمرو، اس نے اپنے دوست زہیر بن عبداللہ مخزومی سے بات کی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، بات کریں کسی سے تاکہ یہ بائیکاٹ ختم کیا جائے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جبکہ سارے عرب نے، حجاز نے ایکا کر رکھا ہے ان کے بائیکاٹ کا. خیر ان دونوں میں بات ہوتی رہی اور کچھ دن کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مطعم بن عدی بھی ہمدردی رکھتے ہیں بنو ہاشم کے ساتھ. تو ان دونوں نے مطعم بن عدی کے ساتھ گفتگو کی اور یہ تینوں ہم خیال ہو گئے. اور اس کے بعد 2 مزید افراد شامل ہوئے، ایک ابو البختری بن حشام اور تیسرے زمعہ بن ابو الاسود. اب یہ 5 افراد جو ہم خیال تھے، آپس میں گفتگو کرتے تھے، سب نے یہ طے کیا کہ ہم چلتے ہیں قریش کے سرداروں کے پاس اور انہیں کہتے ہیں کہ اب اس دشمنی کو ختم کرو، اس بائیکاٹ کو ختم کرو، یا کم سے کم ان افراد کو کسی دوسرے شہر چلے جانے دو، کسی دوسرے ملک چلے جانے دو، نہ کہیں باہر جانے دیتے ہو اور نہ ان کے ساتھ کسی طرح کا تعاون کی اجازت دیتے ہو. نتیجتاً کسی طرح سے قبول نہیں کر رہے تھے. سب سے بڑھ کر ابو لہب اور ابو جہل مخالفت کر رہے تھے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اسی دوران میں شاب ابی طالب نے پیغمبر گرامی اسلام نے ابو طالب عمران کو بلایا اور اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، وہ تحریر جو قریش کے اکابرین اور ہمارے درمیان معاہدہ تحریر کیا گیا تھا اور اسے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کیا گیا تھا، اور بعد میں وہاں سے پھر ایک خاتون ظاہراً ابو لہب کی بہن یا زوجہ کے پاس اس کو بہت محفوظ کر کے رکھ دیا گیا تھا سنبھال کے. یہ بھی پیغمبر کی اخبار غیبیہ میں سے ایک ہے. کہ چچا جان اب چل کے کہیے کہ وہ معاہدہ جو چمڑے پر تحریر کیا گیا تھا، چمڑے کی کھال پہ، اسے سب کو دیمک چاٹ چکی ہے سوائے اسم خدا کے. اور اب جب کہ وہ معاہدہ کہ جسے اب دیمک چاٹ چکی ہے اس پر عمل پیرا رہنا سراسر ظلم ہے. آپ جا کر میری طرف سے یہ کہیے کہ آپ اٹھا کر اس معاہدے کو دیکھیں، اگر جیسا میرا بھتیجا کہہ رہا ہے ویسے نہ ہو تو ہمارا بائیکاٹ جاری رکھو،
لیکن اگر اسے واقعاً دیمک چاٹ چکی ہے سوائے نام خدا کے تو پھر یہ بائیکاٹ ختم ہو جانا چاہیے۔ جناب ابو طالب عمران اسی دوران پہنچے جب ان 5 افراد کی اکابرین قریش کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی۔ سب حیرت سے منہ دیکھنا شروع ہو گئے۔ پہلے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ابو طالب عمران معافی تلافی کے لیے آئے، لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تو کہا ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھے ہم منگواتے ہیں۔ اور جب وہ منگوایا گیا تو بے عین ہی ایسے ہی ہوا۔ یہ یہاں پر عمیق اور گہرا ایمان ابو طالب عمران کا پیغمبر گرامی اسلام پر ہے۔ اگر ذرہ برابر پیغمبر کی شخصیت پر شک ہوتا تو کبھی اتنا بڑا سردار دشمنوں کے سامنے چل کے نہ جاتا۔ کم سے کم پیغمبر سے کہتے کہ غور کر لیں کہیں ایسے نہ ہو کہ مجھے صبح ہو، شرمندگی کا سامنا ہو، وہ لے کے آئے اور تحریر سالم نہ۔ ادھر پیغمبر نے کہا اور ادھر ابو طالب عمران چل پڑے۔ دوسرا اور بھی چچا ہیں پیغمبر کے، عباس بھی چچا ہیں، دیگر پیغمبر کے عزیزان ہیں، لیکن جناب ابو طالب کا جو ایمان ہے، خود 3 سال مسلسل اپنے بیٹے کو پیغمبر کی جگہ پر لٹانا، اسے آپ کس دید سے دیکھیں گے، کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ کیا ایک چچا اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے کے اوپر قربان کر رہا ہے؟ خود تو جو مشکلات برداشت کر رہا ہے وہ الگ، اپنے عزیز ترین فرزند، اپنے پارے جگر، اپنے علی جیسے حسین اور شجاع اور کامل ترین فرزند جو بچپنے سے آپ کے کمالات عیاں تھے، آپ کی شجاعت ایسا نہیں ہے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ علی نے بچپنے میں ابو طالب اپنے باقی افراد سے بھی کشتی کرواتے تھے، یہاں تک کہ علی کے 3 بڑے بھائیوں عقیل، جعفر، طالب کے ساتھ بھی کشتی کرواتے تھے، لیکن علی کے بچپنے میں کبھی ایک دفعہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی دوسرا علی کے اوپر غالب آ گیا۔ یہ سارے کمالات علی کے بچپن سے ظاہر تھے، علی کی حکمت، علی کا علم، علی کی معرفت۔ بچپنے میں علی کی حکیمانہ گفتگو جب بولتے تھے تو ماں خاموش ہو جاتی تھی، باپ خاموش ہو جاتے تھے، سب سنتے تھے۔ محبوب ترین بیٹا، اسے ٹھیک ہے بھتیجے اچھے لگتے ہیں، بھتیجے عزیز ہیں، لیکن کیا کوئی چچا اپنے بیٹے کو بھتیجے کے اوپر قربان کرے گا؟ نہ۔ تو یہ 3 سال ابو طالب عمران ہر رات جو اپنے بیٹے کی قربانی دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ جیسے ابراہیم نے اپنا بیٹا اسماعیل پیش کیا اور حکم خدا سے وہ محفوظ رہے، اسی طرح سے ابو طالب عمران 3 سال سنت ابراہیم پر عمل پیرا رہے، اپنا بیٹا راہ خدا میں دیتے رہے۔ تو ابو طالب عمران اپنے بھتیجے کی جان بچانے کے لیے بیٹا قربان نہیں کر رہے تھے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے۔ یہ دید ہے ابو طالب کی۔ ابو طالب محمد مصطفیٰ کو بھتیجے کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، عقیدے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ محمد کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ بھتیجوں پر بیٹے قربان نہیں کیے جا سکتے، لیکن دین اور عقیدے پر بیٹوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہاں سے شاب ابی طالب سے رہائی ہوئی، یہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن تکلیفات ختم نہیں ہوئی۔ لیکن اس 3 سال کے عرصے میں اتنی مشکلات آئیں کہ ابو طالب عمران اور جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ان صدمات کے نتیجے میں، اور اس سال کو پیغمبر نے عام الفیل قرار دیا، عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، سوگ کا سال۔ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں۔ آج بعض افراد کے دن جیسے یوم علی ہے، کیوں یوم علی منایا جائے؟ اس سوگ کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ بعض افراد اظہار کرتے ہیں۔ نہ، سوگ سنت رسول اللہ ہے، پہ ہم مسلسل پورا سال رسول اللہ حالت سوگ میں رہے، اپنے چچا اور اپنی وفادار زوجہ جناب خدیجہ کی وفات پر۔ ادھر جناب ابو طالب عمران کی وفات ہوئی
ادھر پیغمبر پر مصائب کا پہاڑ نازل ہوا، بہت سارے خطرات، بہت ساری مشکلات، بہت ساری دشمنیاں جو سینوں میں تھیں، صرف اس لیے پیغمبر ان سے محفوظ تھے کہ ابو طالب عمران زندہ تھے، اب سد سکندری بنے ہوئے تھے ان مشکلات اور پیغمبر کے درمیان۔ لیکن جیسی آپ کی وفات ہوئی، آپ کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، اتنے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے۔ اب سر عام حالت نماز میں اوجریاں پھینکی جا رہی ہیں، غلاظتیں پھینکی جا رہی ہیں، کثافتیں پھینکی جا رہی ہیں، ابو جہل توہین کرتا ہے، سامنے آ کے آپ کی نقلیں اتاری جاتی ہیں، پتھروں سے لہو لہان کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر نے تنگ آ کر مکہ سے طائف کی طرف ہجرت کی۔ طائف مکہ سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ ابو الحسن مدائنی کی روایت کے مطابق زید بن حارثہ اور علی بن ابی طالب بھی طائف کے سفر میں پیغمبر کے ساتھ شریک تھے، لیکن طائف کے سفر کا پھل صرف بنو امیہ کا ایک غلام تھا۔ ایت اللہ مشکینی فرماتے ہیں کہ پیغمبر ایک غلام کی ہدایت کے لیے بھی پتھروں سے لہو لہان ہو سکتے ہیں۔ ایک مہینہ مسلسل پیغمبر طائف میں قیام پذیر رہے، بالآخر طائف کے اوباشوں نے آپ کو دھکے دے کر اور لہو لہان کر کے، جبکہ خون آپ کی جوتیوں میں جمع ہو چکا تھا، اتنے پتھر مارے گئے، اب طائف سے نکل آئے، بلکہ آپ کو نکال دیا گیا۔ اب کہاں جائیں؟ مکہ نہیں جا سکتے، مکہ سے آپ کو بھی نکال دیا گیا، طائف میں بھی نہیں جا سکتے۔ طائف سے نکلے اور پیغمبر سوچتے ہوئے آپ غار حرا چلے گئے۔ 3 دن تک مسلسل غار حرا میں قیام پذیر رہے، اور پھر ایک فرد کو منتخب کیا گیا اور اسے بھیجا پیغمبر نے مطعم بن ادی کے پاس۔ کون ہے مطعم بن ادی؟ ان 5 افراد میں سے ایک فرد۔ کبھی کبھی دوست کھو جاتے ہیں، ظاہر حالت روزہ میں مسلسل لکھنا اور سننا مشکل لگتا ہے۔ میں جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ کیونکہ اب جب کہ ملک میں ایک طرف پوری دنیا میں اور خود پاکستان میں بھی کورونا کی مشکل چل رہی ہے، تو ابھی تک تو سفر کی جو نجی سفر کی سہولت ہے ٹرانسپورٹ کی وہ بحال نہیں ہوئی، لیکن کبھی کبھی ہم بغیر گاڑی کے بھی سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دوست کو میں نے دیکھا تھک گئے شاید اور خیالوں میں گم ہو گئے، ظاہراً مولا کی شخصیت سے متعلق کی فکر کر رہے ہوں گے، لیکن یہ باتیں ان سے چھوٹ رہی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ یہ باتیں ان سے چھوٹیں۔ ایک حدیث سن لیجئے، ویسے بھی آج شب قدر ہے، شب دعا ہے، جہاں اور واسطے دیں گے تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کس کا واسطہ دینا ہے، کیسے واسطہ دینا ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی، مناقب صفحہ 2، گنجی شافعی نے کفایت الطالب میں باب نمبر 62 میں بھی یہ حدیث بیان ہوئی، فرائض السمتین میں بھی بیان ہوئی، ارجاء المطالب میں، اور بہت ساری کتابوں میں معتبر حدیث رسول اللہ سے۔ آج کی شب قدر ہے اور یہ لمحات بھی بہت اہم ہیں، ایام شہادت امیر المومنین ہے۔ خود آغا فقی ایمانی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے الحق مع علی، اس کی تفسیر پر، اس کی سند پر، بہت خوبصورت اور عمدہ کتاب ہے۔ شروع میں انہوں نے لکھا کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، میں نے اس کا اندر سے کچھ حصہ پڑھنا تھا، لیکن اب ایک دوست کی تھکاوٹ کو دیکھ کے میرا جی چاہتا ہے میں یہ حدیث آپ کو عرض کروں۔ رسول اللہ فرماتے کہ ان اللہ جعل لأخی علی فضائل لا تحصى کثرة،
اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے ایسے فضائل قرار دیے کہ جن کی کثرت کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ مقرم بہا، تو اگر کسی نے علی کی فضیلتوں میں سے کسی فضیلت کو نقل کیا، بیان کیا، ذکر کیا، مقرم بہ، اس حال میں کہ اس کا اقرار کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اس فضیلت کو دل سے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو اللہ اس کے وہ گناہ جو کر چکا ہے اور وہ گناہ جو کرے گا، وہ سارے گناہ پروردگار معاف کر دے گا۔ یہ جس نے بیان کیا، میں نے سند پہلے ذکر کی تاکہ آپ پھر آخر میں یہ کل نہ پوچھیں، وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ، یہ تو جس نے بیان کیا۔ اب ہاتھ تھک جاتے ہیں حالت روزہ میں لکھتے ہوئے، لیکن میرے مد نظر ہوتا ہے کہ اس طرح سے بیان کیا جائے کہ چیزیں محفوظ ہو جائیں۔ محفوظ ہونے کا اگلا اثر حدیث کے آخری حصے میں آپ سماعت فرمائیے۔ اور جس نے علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو لکھا اپنے ہاتھ سے، لم تنزل الملائکہ تستغفر لہ ما بقی لذالک الکتاب، جب تک وہ تحریر، علی کی فضیلت جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی، جب تک وہ تحریر باقی رہے گی، اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ دفتر، یہ کاغذ یا کاپی جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے معمولی نہ سمجھیے گا۔ امتحان میں شاید آپ کامیاب نہ ہوں، لیکن اسے اپنے کفن میں ضرور آپ رکھوا سکتے ہیں، ذخیرہ آخرت کے طور پہ۔ اور جب تک آپ کے گھر میں محفوظ ہے، تب تک اللہ کے فرشتے آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ وَمَنِ اسْتَمَعَ، اور اگر کوئی لکھتے لکھتے تھک گیا، یہ میں تفسیر کر رہا ہوں، اور قلم رکھ دیا لیکن سن رہا ہے، سماع نہیں، استماع، غور سے سن رہا ہے، فَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى فَضِيلَتِهِ مِنْ فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الذُّنُوبُ ذنوب التی اکتسبها بالاستماع، تو اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دے گا جن گناہوں کا تعلق سماعت سے ہے۔ جو موسیقی، ناجائز موسیقی، ہر موسیقی حرام نہیں، جیسے اناشید، قومی ترانے، ملی نغمے اور جو چیزیں مستثنیٰ ہیں، لیکن وہ موسیقی جسے حرام قرار دیا گیا، اور بہت ساری باتیں، لاغ، بےہودہ باتیں، وہ بھی گناہ ہے سننا، غیبت سننا گناہ ہے۔ جن گناہوں کا تعلق سماعت سے، کان سے ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک فضیلت جس نے سنی، وَمَن نَظَرَ إِلَى كِتَابٍ مِّن فَضَائِلِهِ، اور جس نے کتاب، علی کے فضائل کی کتاب پر نگاہ ڈالی، تو غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالنظر، جو گناہ اس نے آنکھوں سے کیے، اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی محبت ہے اللہ کو علی کے ساتھ، وہ انسان سوچ سکتا ہے؟ جیسے بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہے پروردگار۔ ثم قال، پھر فرمایا، النظر، دیکھیں پیغمبر کے لفظوں سے محبت ٹپک رہی ہے، ایک ایک لفظ جیسے محبت کے سانچے میں ڈلا ہے،
علی بھی کہہ سکتے ہیں نا، کس محبت سے کہہ رہے ہوں گے پیغمبر، اور جب کہہ رہے ہوں گے مجھے نہیں معلوم پیغمبر کا لہجہ کیا ہوگا، النظر الی اخی علی ابن ابی طالب عبادت، پھر فرمایا میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، وذکرہ عبادت، اور اس کا ذکر بھی عبادت ہے، ولا یقبل اللہ ایمان عبد، اور اللہ کسی بندے کا ایمان قبول نہیں کرے گا الا بولایتہ والبراءۃ عن اعدائہ، جب تک کہ وہ علی کی ولایت کو قبول نہیں کر لیتا اور علی کے دشمنوں سے بیزاری نہیں کر لیتا۔ ظاہراً وقت بہت کم رہ گیا، میں ختم ہو گیا وقت، میں بہت اہم تحریر آپ کے لیے لے کے آیا تھا، اور وہ یہ تو ذیلی کل کی چھٹی ہوئی باتیں تھیں، وہ ختم ہو رہے، ایام شہادت ہے، میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا، بہت معذرت، بہت کم چیزیں بیان ہوئیں، لیکن کل سے کوشش کریں گے کہ کچھ زیادہ بیان ہو جائے، خود مولا سے مدد چاہیں گے۔ فقط 5-6 منٹ باقی ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صرف محبوب خدا نہیں، روئے زمین کا ہر شریف اور ہر باضمیر انسان علی سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ محبت تمام موجودات میں محیط ہے۔ یہ معتبر روایت ہے، اب میں حوالے ذکر نہیں کر رہا۔ 19 رمضان کی سحر جب علی اپنی بیٹی زینب صغریٰ، جن کا لقب ام کلثوم ہے، رات انہی کے ہاں قیام پذیر رہے، شب قدر کے اعمال اپنی بیٹی کے حجرے میں انجام دیے۔ بہت عجیب رات ہے، وقت نہیں ہے، میں اس رات سے متعلق کل عرض کروں گا۔ علی نماز فجر کی ادائیگی کے لیے حجرے سے باہر آئے، گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھے، 2 روایتیں، بطخیں یا گھر کی پالتو مرغابیاں یہ علی کے سامنے آ کے رک گئیں، صدرا ہوئیں اور اپنی چونچوں سے علی کی ابا کو پکڑ کے روک رہی، گویا یہ کہہ رہی کہ علی مسجد نہ چاہیے، ام کلثوم یتیم ہو جائے گی، حسن و حسین یتیم ہو جائیں گے، کوفے کے یتیم اور بیوہ بے آسرا ہو جائیں گے۔ کوئی آگے بڑھا اور اس نے ان بطخوں کو ہٹانے کی کوشش کی، امام علی نے فرمایا انہیں نہ ہٹاؤ، ان قریب ان کی فریاد کے پیچھے لوہے کی آوازیں بلند ہونے والی ہیں۔ اس مہینے کے آغاز سے ہی مولا متقیان بار بار اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے، یہاں تک کہ اس شب میں بھی مولا متقیان نے اپنی شہادت کی خبر دی۔ علی ابن ابی طالب کے مخلص ترین صحابہ بہت پریشان تھے، بالخصوص آج کی شب میں اسبغ بن نباتہ، حذیفہ یمانی اپنے قبیلے کے سرداروں کے ساتھ تلواریں لیے ہوئے علی کے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے کہ کوئی خارجی یا دشمن مولا کو نقصان نہ پہنچائے، یہاں تک کہ نیام سے نکلتی ہوئی تلواروں کی آواز یا تلواروں کے ٹکرانے کی آواز سنی امیر المومنین نے
گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا حذیفہ یمانی کھڑے اپنے قبیلے کے جوانوں کے ساتھ۔ فرمایا حذیفہ کیوں میرے گھر کا محاصرہ کر رکھا؟ یہ سنا تو حذیفہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے۔ کہا علی کئی دنوں سے مسلسل آپ کی زبان مبارک سے سن رہے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ توف ہے ایسی زندگی پر کہ ہم زندہ رہ جائیں اور علی شہید ہو جائے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بقیہ دنوں میں ہم آپ کے گھر کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حضرت نے نگاہ اٹھائی، کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ کہا آقا آپ ہمارے امام ہیں، آپ ولی خدا ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، اللہ نے آپ کی اطاعت کو ہم سب کے اوپر واجب قرار دیا۔ فرمایا حذیفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھروں کی طرف چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں میں گھر میں آ گیا۔ گھر میں آیا تو میری زوجہ نے مجھ سے استفسار کیا کہ حذیفہ آپ تو علی کی حفاظت کے لیے گئے تھے، کیوں واپس آ گئے؟ کہا کہ علی نے ہمیں خود بھیجا ورنہ میں کبھی نہ آتا۔ کہا اور اگر آج کی رات میں علی امیر المومنین کو کچھ نقصان پہنچ گیا تو قیامت کے دن فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی زوجہ سے کہا کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ میرے مولا متقیان کو جو عرب کے سب سے بڑے شجاع انسان ہیں نقصان پہنچا سکے۔ یہ گفتگو ہوئی، اس کے بعد حذیفہ چونکہ مسلسل کھڑے رہنے کے بعد تھکے ہوئے تھے، اپنا سر تکیے پہ رکھا، کچھ دعائیں پڑھنے لگے اور اسی میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ اور اب جب آنکھ کھلی تو یہ آواز کوفہ کی فضاؤں میں گونج رہی تھی، واللہ لقد تہمت ہدمت ارکان الہدی الا قد قتل علی المرتضی۔ جیسے یہ آواز سنی دیکھا کہ مسجد کوفہ کی میناریں آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ حذیفہ دوڑے اور جب مسجد میں پہنچے تو عجیب کیفیت تھی، علی ابن ابی طالب کی داڑھی خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ آپ لوگ دری میں لپیٹ کر وقت ختم ہوا، میں کچھ مسائل کل عرض کروں گا، آخری جملہ عرض کروں، دری میں لپیٹ کر کے گھر لے کے جایا۔ آپ کے اصحاب نے اٹھا کر اور پورے رستے میں کوہرام برپا تھا، لیکن جیسے ہی محلے بنی ہاشم میں اصحاب علی داخل ہوئے، حضرت نے فرمایا کہ مجھے نیچے اتار دو، میں چل کے جاؤں گا۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ چلنے کے لائق نہیں ہیں۔ کہنا میں اس حالت میں گھر نہیں جا سکتا۔ امام حسن نے پوچھا بابا آخر کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ جب میں گھر سے آیا تھا، اپنی بیٹیوں سے رخصت ہوا تھا تو میں اپنے قدموں سے چل کے آیا تھا، اب جب وہ مجھے لوگوں کے کندھوں پہ دیکھے گی تو برداشت نہیں کر پائے گی، میری بیٹی زینب ام کلثوم برداشت نہیں کر پائے گی۔ علی اس حالت میں چلتے ہوئے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے تو کیا کیفیت ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اپنے بابا کا وہ حال دیکھے جو زینب اور ام کلثوم نے اپنے بابا علی کا دیکھا ہے۔ یہ 45 گھنٹے ضربت سے شہادت تک کے دو بیٹیوں کی نگاہوں کے سامنے کیسے گزرے ہیں کوئی مورخ بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں بس آخری جملہ عرض کروں، علی علیہ السلام نے وصیتیں فرمائی، 20 وصیتیں ہیں، میں کوشش کروں گا کل ساری یا کچھ پڑھ سکوں۔ سب سے آخر میں اپنی بیٹی زینب کو وصیت فرمائی، اور وصیتیں فرماتے فرماتے آخر میں کہا بیٹی زینب اپنے کان اپنے بابا علی کے دہن کے قریب لے آؤ۔ شہزادی زینب اپنے کان بابا کے دہن کے قریب لے گئی۔ علی نے کچھ وصیتیں کیں اور اس کے بعد
جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، پھر ان 20 سالوں میں اکثر شہزادی زینب سے پوچھا جاتا تھا کہ وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کے کار میں کیا وصیت فرمائی تھی، لیکن بی بی نے کبھی جواب نہیں دیا، ٹال دیتی تھی۔ یہاں تک کہ 60 ہجری آئی، 61 ہجری آئی، کربلا، کوفہ، پھر شام شہر کا دروازہ، جب یزید کے دربار کے دروازے پر پہنچی ہے بی بی، تو سید سجاد کو بلایا کہ سید سجاد میری طرف سے جا کر یزید ابن معاویہ کو میرا پیغام دیجیے کہ ہم نے سارے راستے میں اب تک چادر کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن اب جب کہ تمہارے دربار میں یہودی، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ہمیں صرف اتنی دیر کے لیے چادریں دے دی جائے جتنی دیر ہم نے تمہارے دربار میں قیام کرنا ہے۔ لیکن یزید نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی۔ یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا شہزادی زینب کے لیے، ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا، غیر مسلموں کے سامنے۔ جب یزید نے انکار کیا، بی بی نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا سکینہ، فضہ، ام لیلہ، ام فروہ، ام رباب، سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا۔ سب بیویوں نے ہاتھ اٹھائے۔ اس سے پہلے کہ بی بی کے لبوں میں جنبش پیدا ہو، سید سجاد تڑپ گئے، آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں، میں آپ کو بد دعا سے نہیں روکتا، بد دعا کرنا آپ کا حق ہے، لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سر اٹھا کر اپنے بھیا حسین کے چہرے کی طرف دیکھ لیجیے۔ جیسی بی بی نے نگاہ اٹھائی، حسین کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، گویا حسین فرما رہے تھے کہ بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ بی بی اٹھی، کہ بھیا حسین تیری محبت میں بھی تیری بہن زینب یہ مرحلہ بھی طے کرے گی، لیکن پھر بیٹھی، دوبارہ بیٹھی۔ دوبارہ کیوں بیٹھی؟ سید سجاد آگے بڑھے، کہ پھوپھی اماں کیا تھک گئی، گھبرا گئی؟ کہ نہیں بیٹا، گھبرائی نہیں۔ کہ پھر کیوں بیٹھی ہے؟ کہا یاد ہے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی اور وقت آخر انہوں نے بلا کر میرے کان میں وصیت کی تھی، اور 20 سال سب مجھ سے پوچھتے تھے کہ بابا علی نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، آج آپ کو بتانے لگی ہوں۔ بیٹا سجاد، مجھے میرے بابا علی نے کہا تھا، اے میری بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن یزید جیسے شرابی کے دربار میں ننگے سر جانا پڑے گا، اور بیٹی جب ایسا دن آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تمہارا بابا علی وعدہ کر رہا ہے، وہ آئے گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ کہا سجاد، میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں، یہاں تک کہ کچھ لمحوں کے بعد شہزادی زینب یہ کہتی اٹھ کے کھڑی ہوئی، السلام علیکم، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ پروردگار بحق امیر المومنین ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہم صلی علی محمد۔